اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنابت سے فرشتے دور رہتے ہیں، یعنی کہ جو بیوی میاں اگر آپس میں ملاپ کریں اور پھر دیر کریں غسل میں، تو جنابت کے غسل میں فرشتے جو ہے نا اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر غسل نہ کیا جائے تو کم سے کم وضو جو ہے نا کر لیں، تو پھر فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، پھر فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ تو اس سے جو فرشتے دور رہتے ہیں، ناپاکی سے فرشتے دور رہتے ہیں، تو اس لیے وضو کر لینا، پھر فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنابت یعنی ایسا کوئی مرد یا عورت ہو جس پر غسل فرض ہو، ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تصویر لٹکی ہو، بعض بزرگوں کی تصویریں ہم نے اندر لٹکائی ہوتی ہیں، تو پھر فرشتے داخل نہیں ہوتے، جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں۔ یا کتا ہو گھر میں تو وہ بھی دیکھ کر جو ہے نا چوں چلا کرتا رہتا ہے، اس لیے کتا بھی ناپاک چیز ہے، اس کو بھی ویلی سے باہر باندھنا چاہیے، ویلی کے اندر نہیں باندھنا چاہیے۔ تو جنابت کا غسل بھی ہو تو پھر بھی جو ہے نا کوششیں کرنی چاہیے کہ جلد از جلد مرد ہو یا عورت ہو اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ تو اگر غسل نہ کرے، ٹھنڈک ہوتی ہے یا سردی ہے، تو پھر اچھی طرح وضو کر لے، تو پھر بھی فرشتے داخل ہو جاتے ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے یہ جائز تو ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہونے تک غسل نہ کرے، لیکن بہتر یوں ہی ہے کہ جلد از جلد غسل کر لے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو جنابت سے ضد ہے۔ جس گھر میں جنابت ہو اس میں جانے سے فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے اگر غسل نہ بھی کر سکیں تو وضو کر لیں، تو اس سے پھر فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب بستری بھی کی اور پھر لمبا پڑا رہا اور صبح نماز بھی نہ پڑھی، اس سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنا یقیناً کفر ہے، اس لیے ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں جنابت ہو۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی ہے، البتہ ایک حدیث میں یہ وار ہوا ہے کہ جنابت اگر وضو کر لے تو فرشتوں کو اس کے قریب جانے سے گریز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نور ہیں، وہ کوئی چیز نہ کھاتے نہ پیتے، ان کی جو غذا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ غسل فرض ہو جانے کے بعد اگر غسل کرنے میں نفس سستی کرنے لگے تو کم در کم وضو کر لیں۔ خصوصیت کو اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو وضو کر کے سو جائیں، اور پھر فجر کی اذان ہو جانے پر غسل کر کے نماز فجر ادا کر لیں۔ غسل فرض ہو جانے کی حالت میں اگر کچھ کھانا چاہے تو وضو کر کے کھانا پینا بہتر ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ اگر کسی درخت یا عمارت کی ہو تو گھر میں رکھ سکتے ہیں، بشرطیہ
کفر کی نشانی نہ ہو، اس کے ساتھ کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، اور جاندار کے تصویر بنانا یا گھر وغیرہ میں لٹکانا یہ سب حرام کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور حضرات بھی ہوتے ہیں جو غسل نہیں کر سکتے، تو ان کو وضو کرنا چاہیے، مگر یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ نماز تک تو، فجر تک تو اجازت ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا جنابت کی وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے یا وضو کر لینا چاہیے۔ فجر تک تو وضو کرنے سے مہلت مل جاتی ہے، مگر نماز نہ پڑھنا یہ کھلی گمراہی اور کفر ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو حق بات میں نے کی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند اور سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔